آج میں سیریز کے ایک 2010 سال حصے کی وضاحت کرنے جا رہی ہوں۔ اسے ایک خاتون کو پھولوں کی دکان میں داخل ہوتے اور کچھ پھول خریدتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیڈی میلو پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ اور اثرات کا ایک پیچیدہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسافر بس ایک گھڑے کے قریب پہنچ رہی ہے اور ایک سائیکل سوار تیز رفتاری سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سڑک پار کرتا ہے اور گھڑے کے پاس ایک لیٹر باکس کے اوپر بال پوائنٹ قلم رکھتا ہے۔ اس کے بعد میلو اس یقین کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس کا منصوبہ کام کرے گا۔ اچانک ایک کار گھڑے کے اوپر سے گزرتی ہے اور قلم پر کچھ پانی چھڑکتی ہے جس سے وہ فرش پر گرتی ہے اور اخبار پڑھنے والے ایک بزرگ کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتی ہے۔ جب وہ شخص قلم اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو تیز رفتار سائیکل سوار اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لیٹر باکس سے ٹکرایا اور قریب ہی واقع پھلوں کی دکان پر جا گرا۔ کچھ ہی دیر میں افراتفری ہے اور پھل فٹ پاتھ پر بکھرے پڑے ہیں۔ خاتون نے بھی اس کا نوٹس لیا لیکن وہ اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے اور سڑک پار کرنے لگتی ہے۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے مسافر بس ڈرائیور کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور سرخ بتی سے گزر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ سڑک پار کرنے والی خاتون کو ٹکر مارتا ہے اور اسے فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ میلو پھر وہاں سے یہ یقین کر کے چلا جاتا ہے کہ سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اگلے سین میں مرکزی کردار اولیویا ڈینم کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اولیویا FBI کی ایک خصوصی ایجنٹ ہے جو کہ فرینچ نامی امریکی ملٹی ایجنسی ٹاسک ٹیم میں کام کرتی ہے۔ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے فرانس ڈویژن کے لیے کام کرتی ہے جو تجرباتی مظاہر سے منسلک غیر معمولی واقعات سے نپٹتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اولیویا سر کی چوٹ کے بعد اپنے دفتر واپس آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتی ہے اس کا استقبال ایک اور فرینچ آفیسر چارلی نے کیا۔ چارلی اس ٹیم کا سپروائزر ہے جو تفتیش کے دوران فرنگ افسران کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنی ٹیم کے ارکان کو تمام مطلوبہ مواد بھی فراہم کرتا ہے۔ درِ اثنا ایجنسی والٹر نیٹ کے ڈائریکٹر کو ایک سنجیدہ بات چیت کے بعد لیب اسسٹنٹ فلپ پرائزر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ نقلی نیٹ والٹر کو سکھاتا ہے بروئلس اولیویا کو اس کائنات میں رکھنے اور اصلی اولیویا کی یادوں کو اس میں پیوست کرنے کا محرک۔ والٹر نیٹ نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اولیویا کائناتوں کے درمیان کیسے سفر کر سکتی ہے اور اس طریقہ کو لاگو کر سکتی ہے تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ایسا کرنے میں مدد ملے۔ یہاں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اولیویا جو دفتر کے اندر ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ در حقیقت ایجنسی میں اپنی جگہ کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ایک جعلی ہے۔ مندرجہ ذیل منظر میں چارلی اپنے عملے کو 2 دنوں میں ہونے والے 2 حادثات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر حادثے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ وہ اپنے عملے کو بتاتا ہے کہ حادثہ معمول کا لگتا ہے اور انہیں جائے وقوع کی تفتیش کے دوران محتاط رہنے کو کہتا ہے۔ چند لمحوں بعد گروہ جائے حادثہ پر پہنچتا ہے اور ہر کوئی حادثے کی وجہ کے بارے میں کچھ ثبوت یا سراغ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ یہاں ہمارا تعارف ایک اور فرینچ آفیسر ایجنٹ لی سے کرایا گیا ہے، ایک نوجوان جس کا چہرہ جلنے کے نشانات کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ وہ چارلی اور اس کی ٹیم میں شامل ہوتا ہے اور سائٹ کا معائنہ شروع کرتا ہے۔ اسی وقت چارلی خاتون کی لاش کے پاس پہنچا اور اس کے فنگر پرنٹ کو اسکین کر کے اس کا اصل نام 32 سالہ جولین فوسٹر معلوم کیا جو کہ ایک خاتون ہے۔ دوسری طرف اولیویا ایک سائیکل سوار سے پوچھ گچھ کرتی ہے جبکہ ایجنٹ لی جگہ کے ارد گرد دیکھتا ہے اور میل باکس کے قریب ایک بال پوائنٹ پین دریافت کرتا ہے۔ وہ زمین پر اتنے عجیب و غریب قلم کو دیکھ کر حیران ہوا اور اندازہ لگایا کہ اس کا کیس سے کوئی تعلق ہے۔ اسی وقت اولیویا اور چارلی اس کے پاس آئے اور اس سے قلم کے بارے میں پوچھا۔ اولیویا پھر نظریہ بیان کرتی ہے کہ حادثہ اس وقت ہوا جب بوڑھا آدمی قلم اٹھانے کے لیے جھک گیا اور سائیکل سوار پھلوں کی دکان سے ٹکرا گیا۔ آخرکار ایجنٹ لی سب کو بتاتا ہے کہ قلم وہ اہم عنصر ہے جس نے کئی سلسلہ وار رد عمل کو زندگی بخشی اور حادثے کا سبب بنی۔ فرینچز ہیڈ کوارٹر پر واپس چارلی اور ایجنٹ لی کو 2 مختلف دنوں میں پیش آنے والے 2 حادثات کے درمیان تعلق معلوم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ان کی گفتگو کے دوران چارلی کا کہنا ہے کہ وہ حادثات کے درمیان کچھ بھی مشترک تلاش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری طرف ایجنٹ لی کا خیال ہے کہ حادثات بال پوائنٹ پین کی وجہ سے خلفشار اور زنجیر کے رد عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ برائنٹ ہسپتال میں کام کرنے والے ہمارے نیٹ نام کے دوسرے شکار کی تصویر میں فرش پر ایک بال پوائنٹ قلم بھی دیکھتا ہے۔ ایجنٹ لی نے فوراً چارلی سے کہا کہ وہ اولیویا کو اس کے بارے میں مطلع کرے اور اسے ان کے ساتھ شامل ہونے کی تاکید کی۔ اولیویا چارلی اور ایجنٹ لی کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور وہ فرینچ ایجنسی ایسٹرڈ کے ایک ریاضی دان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایجنٹ لی ایسٹرڈ کو صورتحال کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کسی نے آس پاس کے تمام متغیرات کا حساب لگایا ہے اور اسرا اسے اپنے حق میں کر دیا ہے، تاہم اسے مسترد کرتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ارد گرد کے تمام تغیرات کا حساب نہیں لگا سکتا اور اسے اپنے حق میں ڈال نہیں سکتا، لیکن جب وہ اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اس طرح کا ایک اور حادثہ ہوتا ہے اور عملہ فوری طور پر سائٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ جائے حادثہ پر ایک بس ایک بزرگ آدمی کو کچل رہی ہے۔ اولیویا نے اندازہ لگایا کہ اس بار قاتل مقتول کو مارنے کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس دوران چارلی ایک بس کے مسافروں سے بات کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتا سڑک پر بھاگا، ڈرائیور کا دھیان بھٹکا، حادثے کا باعث بنا۔ دراصل جب اولیویا ایک زخمی خاتون کو بیکار رہنے کا مشورہ دیتی ہے تو وہ پچھلے کیسز کی طرح ایک بال پوائنٹ قلم دیکھتی ہے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ قاتل ان کے قریب ہی ہے اور ہنگامہ ختم نہیں ہوا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ میلوں کو اوور ہیڈ برڈ سے دیکھتی ہوئی دیکھتی ہے۔ میلوں کے حساب کتاب کے بعد ایک بس پیچھے سے آتی ہے اور سڑک پار کرنے کی کوشش کرنے والے دوسرے شخص سے ٹکراتی ہے۔ یہ دیکھ کر اولیویا میرے نچلے حصے کی طرف دوڑتی ہے، اس کی طرف بندوق اٹھاتی ہے اور اسے ہتھیار ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے۔ تاہم ایک سائیکل کی وجہ سے جسے میلو نے اولیویا کے وہاں پہنچنے سے پہلے پھینک دیا تھا، ایک بس اپنا راستہ بدلتی ہے اور اوور ہیڈ برج کے نیچے سے چلتی ہے۔ میلو پھر پل سے چھلانگ لگا کر چلتی بس کی چھت پر اترتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سائڈ سے بھاگنے کے بعد میلو اپنے گھر پہنچتا جہاں اس کا استقبال اس کی چھوٹی بہن میڈلین اسٹین فیلڈ نے کیا۔ میڈلین نے میریلو کو مطلع کیا کہ وہ ہسپتال سے باقاعدگی سے فون کالز کر رہی ہے، لیکن میریلو اسے نظر انداز کرتا ہے، بلکہ اس نے ذکر کیا کہ اس نے پہلے ہی میڈلین کے نمونوں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ آسانی سے اس کے اعمال کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ اپنے جملے مکمل کرتا ہے اور اس وقت تک بہتر محسوس کرتا ہے جب تک کہ میڈلین اسے گھوڑے کا کھلونا نہیں دکھاتی جو اس کی ماں نے اسے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ گھوڑے کو دیکھ کر میلو کچھ دیر نہیں بولتا اور میڈلین اسے روکنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ایجنٹ لی کو اس کی جلد کے باقاعدہ چیک اپ کے لیے ہسپتال لایا جاتا ہے۔ یہاں اس نے اولیویا پر زور دیا کہ وہ اس کیس کا مطالعہ کرے اور 3 متاثرین کے درمیان تعلق کے بارے میں معلوم کرے۔ اس کے بعد اولیویا چارلی کے ساتھ کام پر واپس آتی ہے اور حادثات کے ایک گواہ سے بات کرتی ہے۔ متاثرین کا معائنہ کرتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ برائنٹ ہسپتال کے لیے ہمارا نیٹ ورک، جبکہ جولین ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہے جو برائن ہسپتال میں میڈیکل سروے گروپ کی مالک ہے۔ انکشاف کے بعد دونوں فوراً ہسپتال پہنچتے ہیں اور چیف ڈاکٹر لیون سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لیون انہیں اپنے دفتر لے جاتا ہے اور متاثرین کو پہچانتا ہے اور انہیں متاثرین کے درمیان تعلق کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ مزید بڑا جب چارلی نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے ڈاکٹروں سے ملنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر لیون اسے روکتا ہے اور اسے اپنے مریضوں کی ویڈیو دکھاتا ہے۔ ویڈیو میں اولیویا میلو کو پہچانتی ہے اور ڈاکٹر لیون سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر لیون انہیں بتاتے ہیں کہ میلو ان کا مریض ہے جس نے ان کے ساتھ نوٹروپک نامی دوائی کے ٹرائل کے لیے شمولیت اختیار کی جو خاص طور پر علمی صلاحیتوں اور ذہانت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مزید بارا اس نے ذکر کیا کہ میلو نے پیچیدہ ریاضی کو کسی کے خلاف درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، تاہم وہ منشیات کے اثرات کو کم کرنے اور اپنی معمول کی زندگی میں واپس آنے کے لیے ان کی کالوں کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ میلو ہر اس شخص کو مار رہا ہے جو اس پر قابو پانے اور منشیات کے اثرات کو دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
مندرجہ ذیل منظر میں میلو کے سرپرست میٹل لائن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد چارلی اور اولیویا اس سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ ہسپتال کے احاطے سے باہر نکل رہے ہیں تو میلو کو اولیویا پر نظر رکھتے ہوئے اور اس کی نقل حرکت کے نمونوں کو پہچانتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد چارلی اور اولیویا میلو کے گھر پہنچتے جہاں میٹ ایلائن نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میٹ لائن کو مظالم کے بارے میں مطلع کرتے ہیں جو میلو نے کیا ہے اور اس سے اس کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے میلو جواب دیتا ہے کہ میٹلون ہے بارے میں کسی بھی چیز پر اعتماد نہیں کرتا۔ دوسری طرف جب چارلی میلو کے کمرے کا جائزہ لینے جاتا ہے تو میٹ لائن نے اسے اولیویا کو ایک خط سونپا جس میں لکھا تھا کہ وہ میری کمتری سے دور جا رہی ہے اور اس کا خیال رکھنے سے تنگ آ چکی ہے۔ خط میں اس نے اصل میں انہیں میری کم جگہ کا مقام دیا ہے جو پیٹریسیا نامی ہوٹل کا نکلا ہے۔ بعد میں دونوں نے بغیر کسی بیک اپ کے جانے اور اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دریں اثنا میلو کو پیٹریسیا ہوٹل کی کھڑکی پر دیکھا جا سکتا ہے جو اولیویا اور چارلی کے وہاں پہنچنے کے بعد کے منظر ناموں کا تصور کرتا ہے۔ واقعات کی پیشن گوئی کرنے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ وہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ اولیویا اسے وہاں دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گی۔ مزید بارہ وہ اس وقت مر جائے گی جب وہ تعمیراتی جگہ سے گزرتے ہوئے آکسیجن کا وقفہ لینے کے لیے رک جائے گی۔ دریں اثنا میلو کی پیشن گوئی کے مطابق اولیویا اور چارلی پیٹریسیا ہوٹل پہنچے اور ان کے لیے میرا کم انتظار محسوس کیا۔ میلو پھر اولیویا اور چارلی کے ساتھ ایک تعمیراتی جگہ کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ اولیویا کو حرکات کے طور پر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس نے اسے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم تھوڑی دیر تک چلانے کے بعد اس کے برعکس جو میلو نے پیشن گوئی کی تھی، اولیویا ایک عام انسان کی طرح آکسیجن کے وقفے کے لیے نہیں رکتی۔ اس کے بڑی تعداد میں اینٹی اے ڈوزز بجائے وہ جو اس پر گرنے والی تھی۔ میلو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ جلد ہی اولیویا کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیویا اس کائنات سے نہیں ہے۔ چارلی بھی وہاں پہنچتا ہے اور اولیویا سے پوچھتا ہے کہ وہ آکسیجن کے وقفے سے پہلے کیوں نہیں رکی، لیکن لگتا ہے کہ اولیویا خود اس کے بارے میں نہیں جانتی ہے۔ آخری منظر میں میلو ایک الگ تھلگ کمرے کے اندر ہے جس میں ایک کمپیوٹر ہے۔ ڈاکٹر نے اولیویا اور میڈلین کو بتایا کہ میلو کا دماغ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر کے علاوہ کوئی بھی انسان اس کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سب ویڈیو سے تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا۔ اس طرح کے مزید مواد کے لیے سبسکرائب کریں اور ہماری مدد کے لیے لائک بٹن کو دبائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسندیدہ فلم کو دوبارہ دیکھیں تو ایک تبصرہ کریں۔ اگلی بار تک خیال رکھنا۔